بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاسین چینل میں آپ سب دوستوں کا استقبال۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، خوشحال رہیں۔ آج ہم آپ کو جانکاری دیں گے، ایک کہانی سنائیں گے آپ دوستوں کو۔ جس نے یہ کہانی لکھی ہے اس نے کہانی کے آخر میں لکھا ہے کہ جو بھی اس کہانی کو سمجھ پائے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن وہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ تو وہ آپ کو ہم بعد میں بتائیں گے کہ یہ کہانی کس نے لکھی ہے۔ تو پہلے آپ دوستوں کو یہ کہانی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا جس کے پاس ایک بکسا تھا۔ وہ اس بکسے کو لے کر گھوم رہا تھا ایک عرصے تک۔ اس میں اسے کچھ تھا جو وہ کسی کو دینا چاہتا ہے۔ تو ایک دن وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچا اور اس نے ایک جوان کو وہاں روتا ہوا دیکھا جو بہت زور سے رو رہا تھا۔ رو رو کے اس کے آنکھیں لال ہو چکی تھی، ہونٹ سوکھ چکے تھے، ایسے ہی جیسے مبارک رمضان میں روزے دار کے سوکھتے ہیں نماز عصر کے بعد۔ تو اس نے جب اسے دیکھا تو وہ گیا اس کے پاس اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہہ دیا، بیٹا آپ اتنا زور سے کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ تو اس جوان نے واپس کہا کہ چاچا میں پردیسی ہوں، میں اپنا گھر جانا چاہتا ہوں، اپنا وطن جانا چاہتا ہوں، تو مگر اسی لیے رو رہا ہوں، یاد آ رہی ہے، یادوں کا سیلاب آ رہا ہے اندر، تو مگر جا نہیں پا رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہہ دیا، جب اتنی یاد آتی ہے تو جاتے کیوں نہیں آپ اپنے وطن؟ اور کہہ دیا، چاچا یہ جنگل دیکھیے، یہ بہت خوفناک جنگل ہے، اس میں بھیڑیے، کتے، لگڑبگے، بھالو، جن، دیو، اجدر، سانپ رہتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر اس بات کا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے کھا جائیں گے، ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں اپنا وطن دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا تو مجھے یہ افسوس رہے گا میری زندگی کسی کام کی نہیں رہی۔ تو اگر میں اپنا وطن دیکھ لوں تو پھر اگر موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں، ہنستے ہنستے سہ لوں گا موت کو بھی۔ تو اس بزرگ نے اندر سے ہی اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گیا۔ تو اس نے کہا، تھوڑا مسکرا دو، آنسو پوچھ لو اپنے، تو سمجھ لو آپ کا کام ہو گیا۔ پھر اس نے وہ بکسا کھولا اور بکسے میں نکالا ایک شیر کا بچہ، چھوٹا ننھا سا پیارا۔ جب اس جوان نے اس شیر کے بچے کو دیکھا تو اس کے دل نے اسے چھو لیا، مگر دماغ نے کہا کہ ہماری کس کام کا ہے۔ پھر اس بزرگ نے اسے کہا، یہ لے لو یہ شیر کا بچہ، اور میری بات غور سے سنو، اس کی حفاظت کرنا، اسے اپنے آپ سے کبھی جدا مت کرنا، 2 پل کے لیے بھی نہیں، کیونکہ بھیڑیے اور کتے اس کے دشمن ہیں، اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے کھا جائیں گے، اور شکاری بھی ہتھیار لے کے اس کے پیچھے پڑا ہے، جب بھی اسے موقع ملے گا تو وہ اس کو مار دے گا، اسے بچا کے رکھنا۔ اور ایک بات کہہ دی کہ یہ خون پیتا ہے اور گوشت کھاتا ہے، اسے خون پلانا اور گوشت کھلانا، اس کے سامنے کبھی گھاس مت ڈال دینا۔ اگرچہ انسانی گوشت اے دوست حرام ہے، مگر شیر کے لیے کیا حلال اور کیا حرام۔ پھر قدرت نے بھی ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ شیر انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ انسان شیر کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ یہ بات دنیا والے بھی سمجھ گئے، اور دنیا والوں نے جو قانون بنائے ہیں وہ شیر کی حفاظت کے لیے بنے ہیں، شیر کو نقصان پہنچانے کے لیے آج تک کوئی قانون نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے۔ تو اس جوان نے اس شیر کے بچے کو لے لیا اور اس کی پرورش کی جیسے اس بزرگ نے بتایا تھا، اور جب وہ شیر 3 سال کا ہوا تو اس نے دہاڑنا شروع کر دیا۔ اس نے ایسی دہاڑ ماری، وہ جو شکاری اس کے پیچھے پڑا تھا ہتھیار لے کے، اس نے ہتھیار چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ اس جوان کو نظر ہی نہیں آیا کہ وہ شکاری کہاں غائب ہو گیا، جیسے کھلی دھوپ میں تارے چھپ جاتے ہیں ویسے۔ تو پھر اس جوان نے سوچ لیا کہ اب میں وطن جا سکتا ہوں، تو وہ آیا اس جنگل کے سامنے اور اللہ کا پاک نام لیا اور جنگل میں قدم رکھ دیا۔ جب اس نے نظر دوڑائی، وہ شیر اس کے دائیں اور بائیں رہتا تھا ہمیشہ،
تو اس نے سارے جنگل میں جانور دیکھے وہی جن کا انہیں ڈر تھا. تو وہ شیر سامنے آیا, اس نے ایسی دہاڑ ماری کہ زلزلہ آ گیا پورے جنگل میں, خوف چھا گیا اس آواز سے. یہ کیسی آواز آئی؟ تو جو جنگل کے جانور تھے, بھیڑیے, کتے, اجگر, سانپ اور بھی, تو وہ دم دبا کے بھاگ گئے, اپنے اپنے بلوں میں چھپ گئے. اور جو دیو اور جنات تھے اس جنگل میں, ان کا گلا سوکھ گیا یہ آواز سن کر. یہ کیسی آواز آئی, کہاں سے آئی؟ تو اس جوان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو جنگل بالکل صاف دیکھا, کوئی جانور کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اے دوست, اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی ایک جنگ نامہ ہے جس کا نام ہے جنگ کندور. بچپن میں نے پڑھی تھی, وہ اپنے ابو سے وہ پڑھا کرتے تھے, ہم سنا کرتے تھے. تو جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اس دریا کے کنارے پہنچتا ہے تو وہاں وہ ایسی آواز, نعرہ حیدر کی آواز ایسی گونجتی تھی اس نے. تو وہ جو ان دنوں کے حاملہ عورتیں تھیں, کتاب میں یہی لکھا ہے, وہ مائیں بن گئی وہ آواز سن کر. پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے پھر شیر خدا کا نام دیا ہے. اگر سمجھ رکھتا ہے تو سمجھ لے. جنگ خیبر میں بھی ہے, جنگ زقوم میں بھی ہے, بہت سے جنگیں ہو چکی ہیں ان دنوں. تو ان میں حضرت علی کی جب نعرہ تکبیر ہوتی تھی تو کافر بے ہوش ہو جاتے تھے, دیو جنات سب جو کچھ تھے انہیں ہوش نہیں رہتا تھا وہ آواز سن کر. تو جب اس جوان نے جنگل کو صاف دیکھا تو اس نے قدم بڑھایا اور پہنچ گیا اپنے وطن. دیکھتے ہی وہ گلاب کی طرح کھل گیا اور اس کے آنکھوں میں عجب سی ایک سکون میسر ہوا. اور سب سے پہلے اس نے دعا کی اس بزرگ کو, دی دعائیں جس نے اسے وہ شیر کا بچہ دیا تھا. تو اے دوست, اگر سمجھ رکھتا ہے تو شیر کے بچے کو پالنا سیکھ, اسی میں بجائی ہے, بہتری ہے. خدا کے لیے اس شیر کے بچے کو کتوں کے حوالے مت کریے, گناہ عظیم ہے. باقی آپ خوش رہیے, سلامت رہیے, اور کمنٹ میں لکھ دیجئے گا کہ یہ کس نے لکھی ہے یہ کہانی. اگر آپ سے ہو سکا تو ٹھیک, اگر نہیں تو اگلے ویڈیو میں ہم ہی بنائیں گے, بتائے دیں گے آپ کو کہ یہ کہانی کا لیکھک کون ہے, کس نے لکھی ہے یہ کہانی. تو آخر میں اب یہی کہیں گے آپ دوستوں سے کہ آپ کمنٹ کر دیجئے گا, اور ہماری سبھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. باقی آپ سلامت رہیے, خوشحال رہیے, دعا کیجئے ہمارے بارے میں بھی, اپنے بارے میں بھی, اور قوم کے بارے میں بھی. نیک دعائیں, جائز دعائیں مانگیے اللہ تعالیٰ سے, اور ہم بھی آپ کے لیے اچھی اور نیک دعائیں مانگیں گے اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو بدل دے, تو دل بدل دیتا ہے, ہمارے دلوں کو بھی بدل دے راہ مستقیم کی طرف, اور ہوشیار کر دے ہمارے دلوں کو جو ابھی سوئے ہوئے ہیں. آمین ثم آمین. سلامت رہے.